بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب گھر میں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا اس ہفتے کا اسائنمنٹ جو ہے اس کا سبق ہے رائٹ برادران۔ پہلے میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اس کے سوال جواب ہم بتائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یونان میں 2 باپ بیٹے رہا کرتے تھے جن کو پرندوں کی طرح پر لگا کر اڑنے کا بہت شوق تھا۔ باپ کا نام دیدالوس تھا اور بیٹے کا نام اکاروس تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز انہوں نے موم کے بڑے بڑے پنکھ بنائے اور ان کی مدد سے مزے لے کر ہوا میں اڑنے لگے۔ اکاروس کم عمر تھا اور تھوڑا بے پرواہ بھی تھا۔ وہ بے خیالی میں اڑتے اڑتے سورج کے نزدیک پہنچ گیا اور قریب تھا کہ وہ سورج کو اپنے ہاتھوں سے چھو لے کہ سورج کی گرمی سے سارا موم پگھل گیا اور اس کے پنکھ جسم سے جدا ہو گئے، نیچے گر پڑے۔ ان کے ساتھ ہی اکاروس بھی نیچے آیا اور ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہو گئے۔ یہ تو بیٹا ایک کہانی تھی، کبھی بھی ہمیں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں تو ہمارے پاس اڑنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ ہم جہاز کے ذریعے اڑ سکتے ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، بلونز ہوتے ہیں جو ویسے جس میں ہم بیٹھ کے دنیا کی سیر بھی کر سکتے ہیں، پیراشوٹس ہوتے ہیں ان کی مدد سے ہم اڑ سکتے ہیں۔ جو ہم ہوائی جہاز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ ہوائی جہاز کس نے ایجاد کیا ہوگا، تو جو رائٹ برادران تھے وہ اس ہوائی جہاز کے موجد تھے، مطلب بنانے والے تھے۔ انہوں نے ایجاد کیا تھا رائٹ برادران نے جہاز کو۔ دونوں بھائیوں کو بچپن سے جو ہے اڑنے کا، پرندوں کی مانند اڑنے کا بہت شوق تھا اور ان کو پرواز کا بہت شوق تھا۔ تو ایک دن جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والد صاحب نے انہیں ایک ہیلی کاپٹر نما کھلونا لا کے دیا جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتے تھے۔ جب وہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے بالکل ویسا ہی کھلونا جو ہے بنایا، ٹھیک ہے۔ پہلا بڑا جو بھائی تھا ولبر رائٹ، وہ 1867 میں پیدا ہوا اور آرول رائٹ جو تھا 1971 میں پیدا ہوا تھا۔ گویا ولبر آرول سے تقریباً 4 سال بڑا تھا۔ ان دونوں کو بچپن سے ہی پرواز کا شوق تھا اور جب وہ بڑے ہوئے تو یہ شوق جو ہے جنون کی حد تک چلا گیا۔ جب 1900 میں دونوں بھائیوں نے بغیر انجن والا ایک بڑا سا گلائڈر بنایا جس کے ذریعے وہ پرواز میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا، گلائڈر تو خود اڑ نہیں سکتا تھا، لہٰذا ان دونوں نے اس سمندر کے کنارے ایک پہاڑی پر لے جا کر باری باری اس پر بیٹھ کر پہاڑی سے پھسلا کرتے تھے۔ گلائڈر آہستہ آہستہ ساحل سمندر کی نرم ریت پر اتر جاتا اور گرنے یا چوٹ لگنے سے وہ محفوظ رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے کیا کیا، دونوں جب گلائڈر بنایا اس کے بعد انہوں نے بغیر انجن والا گلائڈر بنانے کے بعد ایک جو ہے انجن والا جہاز بھی بنایا تھا۔ جب انہوں نے گلائڈر بنایا تو دونوں بھائیوں نے کہا پہلے کون پرواز کرے گا، تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، ٹاس کیا۔ ٹاس جب کیا تو بڑا بھائی جو ہے ٹاس جیت گیا تھا۔ اس نے کیا کیا، پہلے پرواز کی کوشش کی۔ جب اس نے پرواز کی تو وہ ناکام ہو گیا اور جو ہے وہ زمین پر جیسے میں نے بتایا تھا پہاڑی کے پاس نرم مٹی تھی، وہاں وہ گرا تو لیکن اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، بس جو جہاز کے پروں کو نقصان ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر 1903 میں انہوں نے کیا کیا کہ جو انجن والا جہاز بنایا تھا اور اس کے بعد اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے دونوں بھائیوں نے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کئی جہاز بنائے اور ان کے جو ایجاد ہے وہ آج تک ہم جو ہے دنیا میں رہتی دنیا تک وہ یاد رکھی جائے گی۔ اس کی جب جہاز بنا لیا، اس کے انہوں نے کیا کیا، جہاز بنانے کے بعد ایک ڈیٹن کے مقام پر ایک کارخانہ انہوں نے جہاز بنانے کا کھولا جہاں وہ باقاعدگی سے جہاز بنایا کرتے تھے اور تقریباً ہر مہینے 2 جہاز تیار کر لیا کرتے تھے۔ ٹھیک جہاز بنانے کے کارخانے کے 2 سال بعد جو بڑے بھائی تھے ولبر رائٹ جو تھے وہ ٹائیفائڈ کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے اور جو ہے 30 مئی 1912 کو انتقال کر گئے تھے، جبکہ جو چھوٹے بھائی تھے آرول رائٹ ان کا انتقال جو ہے 30 جنوری 1948 کو ہوا۔ لیکن جو ہے اس واقعہ جو انہوں نے ایجاد کی تھی ہوائی جہاز کی، وہ رہتی دنیا تک ان کا ایک عظیم کارنامہ دنیا میں قائم و دائم رہے گا۔
امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھا سا سمجھ میں آیا ہوگا. ہمیں بھی اسی طرح کے پڑھ لکھ کے کوئی نہ کوئی کارنامہ سے انجام دینا چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.